بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. معزز سامعین و سامعات، سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں سارے ایمان والے مردوں کو اور آیت نمبر 31 کی شروعات میں مسلمان عورتوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اس کے بعد والی آیت میں وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اے نبی، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. اور فرمایا اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. ان دونوں آیتوں میں نگاہیں نیچی رکھنے اور نظریں بچا کر رکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کو جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ سڑک پر چلنے سے متعلق ہے، وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں. سڑک پر چلنے کے متعلق تو وہ حکم ہے کہ عورتیں اپنی جلباب میں لپٹ کر اور اس کا ایک پلو چہرے پر ڈال کر نکلیں. راستہ دیکھنے کے لیے ان کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی پڑیں گی. باہر نکلنے کے ضمن میں ایک حکم اسی آیت کے اختتام سے متصلاً پہلے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ کی تشریح میں آپ سب نے سنا ہے. ان آیات میں نگاہیں نیچی رکھنے سے مراد نگاہ بھر کر نہ دیکھنا ہے. غض بصر سے مراد نگاہ بھر کر نہ دیکھنا، یعنی مرد اپنی بیوی کے علاوہ کسی محرم خاتون کو اور عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی محرم مرد کو بھی نگاہ بھر کر نہ دیکھے، اس لیے کہ کہیں شیطان کو کسی غلط جذبے کی اکساہٹ کا موقع نہ مل جائے. جب محرموں کے نگاہ بھر کر دیکھنے پر پابندی لگائی گئی ہے تو غیر محرموں کے لیے تو خود بخود اس پابندی کا وزن بہت بڑھ جائے گا. چنانچہ اس قسم کی دیدہ بازی کو آنکھ کے زنا سے تعبیر فرمایا گیا ہے. اور آگے جو یحفظوا فروجہم یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں کا حکم ہے، تو اس سے متعدد ضمنی احکام مراد ہیں. چنانچہ اس میں ناجائز شہوت پوری کرنے سے پرہیز ہی کیا بلکہ ایسے تمام اسباب سے بچنا بھی داخل ہے جو ناجائز شہوت پوری کرنے کے جذبے کو ابھارنے کا سبب بنے. ستر پوشی کا حکم بھی اس میں داخل ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے ستر پر نگاہ نہ ڈالے. مرد کے ستر کے حدود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناف سے گھٹنے تک مقرر فرمائے ہیں. اس حصے کو
جس میں ناف اور گھٹنے دونوں شامل ہیں، بیوی کے سوا کسی اور کے سامنے جان بوجھ کر کھولنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا ستر ہاتھ اور اس کے قدموں کے سوا اور بعض روایتوں میں اس کے منہ کے سوا پورے جسم کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ نامحرم مردوں کے لیے بھی ستر میں شامل ہے۔ چہرے اور ہاتھ کے سوا عورت کے جسم کا کوئی حصہ شوہر کے علاوہ کسی اور مرد، حتیٰ کہ اس کے باپ، بھائی اور بیٹے کے سامنے بھی نہیں کھلنا چاہیے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، چہرے اور ہاتھ کے سوا عورت کے جسم کا کوئی حصہ شوہر کے علاوہ کسی بھی مرد کے سامنے، یہاں تک کہ اس کے باپ، بھائی اور بیٹے کے سامنے بھی نہیں کھلنا چاہیے۔ البتہ مرد اور عورت دونوں کے لیے طبی، میڈیکلی شدید ضرورت کے پیش نظر طبیب اور سرجن ان کو مستثنا کر دیا گیا ہے۔ ایسا لباس پہننے والی عورتوں کو جن کا بدن کپڑوں سے جھلکتا ہو، بھپکتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاسیات، عاریات یعنی کپڑے پہننے کے باوجود عریاں قرار دیا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک طویل روایت کے آخری الفاظ ہیں، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کہ دنیا میں اکثر کپڑے پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی، یعنی ایسے باریک اور چست کپڑے جن سے جسم جھلکے یا عورت کی رعنائی کی چیزیں نمایاں ہوں، ایسے کپڑے پہننے سے شدید طور پر منع کیا گیا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں تو ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اور یہ جو اس آیت میں فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اس میں بھی خواتین کے گھر کے پردے کے لیے ایک اور حکم آیا ہے، یعنی عورتیں اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈال لیا کریں، یا بکل جس کو کہتے ہیں وہ مار لیا کریں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، خمر اس کا معنی کسی چیز کو چھپانے کا ہے، اسی سے شراب کو خمار کہتے ہیں۔ امام راغب اسی سے شراب کو خمر کہتے ہیں اور دوپٹے کو خمار کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ یہ لفظ خمار عورت کی اوڑھنی کے لیے بولا جاتا ہے، اس کی جمع خمر ہے۔ اس سے وہ اوڑھنیاں مراد ہیں جسے اوڑھ کر سر، کمر، سینہ سب اچھی طرح ڈھانپ لیے جائیں، جس کو ہمارے یہاں دوپٹہ کہتے ہیں۔ یہ دوپٹہ باریک کپڑے کا نہیں ہونا چاہیے۔ سنو، آج کل کی فیشن زدہ نوجوان لڑکیاں جس قسم کا دوپٹہ استعمال کرتی ہیں وہ اس حکم کے منشا کو پورا نہیں کرتا، بلکہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ گھر میں رہتے ہوئے بھی یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ نوجوان لڑکی کا سینہ بغیر دوپٹے کے ہو، سر کھلا ہو اور وہ گھر میں گھوم رہی ہو، یہ بالکل پسندیدہ نہیں۔ ابن ماجہ شریف میں تو گھر کے اندر بھی بغیر دوپٹے کے گھومنے کو رزق کی بے برکتی کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ کرتے یا قمیص کا گریبان پوری طرح اگر ڈھانپنے والا نہ ہو
تو باپ اور بھائی کے سامنے بھی اس طرح آنے کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کے جسم میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو اس کا سینہ ہوتا ہے، لہذا ایک طرف مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے تو دوسری طرف عورتوں کو اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھنے کا حکم ہے۔ گھر میں محرموں کے لیے عورت کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم ستر ہے، وہ بہرحال ڈھکا رہنا چاہیے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کسی باپ اور بھائی کے لیے بھی ان 3 چیزوں کے سوا کسی اور حصے کا کھلا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ عورت کی رعنائی اور دلربائی اور اس کی کشش کو کون نہیں جانتا؟ اس لیے گھر کے ادارے میں، گھر کے ماحول میں پاکیزہ ماحول قائم رکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ تمام احکام دیے گئے ہیں۔ کپڑے تنگ نہ ہوں، باریک نہیں ہونے چاہیے۔ کپڑوں کی تراش خراش، اس کا ورکنگ، چاہے وہ کمپیوٹر ورکنگ ہو چاہے وہ ہینڈ ورک ہو، ایسا نہ ہو کہ عورت کے نشیب و فراز ابھریں اور نہ ہی ان سے اس کا بدن جھلکے اور بھپکے۔ عورت کے جسم میں سینے کا ابھار ایسی چیز ہے کہ اس پر اگر صرف کرتا پہن لیا جائے تو بھی وہ پوری طرح نہیں چھپے گا، لہذا اس کے لیے خاص طور پر حکم دیا گیا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ لہذا یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ عورت کے گھر کے لیے ستر اور حجاب کے یہ آداب اور شرائط اور احکام ہیں۔ ایک طرف ان ہدایات کو اور گائیڈ لائنز کو دیکھو، دوسری طرف اس نقشے پر نظر ڈالو جو عام طور پر ہمیں اپنے معاشرے کے خوشحال اور تعلیم یافتہ گھرانوں میں نظر آتا ہے، جو ان تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اسی پر اس کو بھی گیس کیجئے کہ بلا جلباب یا بلا نقاب اور بلا دوپٹہ اور بناؤ سنگھار کے ساتھ عورت کا گھر سے نکلنا شریعت کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ جس دوپٹے کا کچھ رواج روشن خیال طبقے کی خواتین میں نظر آتا ہے، ایسے دوپٹوں کی حیثیت صرف فیشن اور زیب و زینت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اس کے بعد الا ما ظہر منہا، الا سے محرموں کی ایک فہرست علی عورات النساء تک چلی گئی ہے۔ ولا يبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء۔ اس کو یوں سمجھیے کہ عورتوں کو کن کے سامنے اپنا چہرہ اور ہاتھ کھولنے کی اجازت ہے اس کو بتلایا گیا ہے۔ ولا یبدین زینتہن، کون سی زینت مراد ہے جس کو محرموں کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ سمجھنے کی بات ہے کہ عورت گھر میں ہے، اس نے لباس پورا پہنا ہوا ہے، پھر بھی اس کا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ہیں، اس نے اوڑھنی اوڑھی ہوئی ہے، پھر اس کا ایک نسوانی وجود ہے۔ یہ تمام چیزیں زینت اور رعنائی کو لیے ہوئے ہیں۔ ان میں جو زینت خود ظاہر ہو جائے یا تیز ہوا یا کسی اور وجہ سے جلباب یا نقاب یا خمار اور دوپٹہ اڑ جائے یا چادر اور اوڑھنی کے باوجود بھی عورت کی نسوانیت کی کشش تو ختم نہیں ہو سکتی،
اس کو آخر عورت کیسے چھپائے گی؟ عورت اپنے باپ، بھائی، بیٹے، چچا، ماموں اور دوسرے محرموں کے سامنے آئے گی۔ چنانچہ اسی آیت میں پہلے ہی فرما دیا گیا تھا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وہ اپنی زینت نہ دکھائیں اس کے سوا جو از خود ظاہر ہو جائے۔ ظاہر کرنے اور ظاہر ہونے کے فرق کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے ظاہر کرنا، قرآن کریم نے الا ما اظہرن نہیں فرمایا، الا ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو جائے۔ جی ہاں، چنانچہ کیا فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنی زینت نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے۔ کون لوگ؟ شوہر، باپ، شوہر کا باپ، اپنے بیٹے، شوہر کے پہلی کوئی بیوی کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، سگے بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے لونڈی غلام، وہ زیر دست مرد جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ وہ عورتیں اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اور پھر آیت کا اختتام یوں فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی طرف رجوع کرو تم سب کے سب اے ایمان والو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں اب تک جو لغزش، غلطی اور کوتاہی ہوتی رہی ہے اس سے توبہ کرو، اپنے طرز عمل کی اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق اصلاح اور سدھار کر لو۔ گھروں میں داخلے کے لیے بھی قرآن کریم نے احکام دیے، کیونکہ اس کا بھی پردے کے آداب سے گہرا تعلق ہے۔ باہر سے کسی کو کیا معلوم کہ گھر والے کس حال میں ہیں؟ اجازت لینے کا طریقہ قرآن کریم نے بآواز بلند السلام علیکم کہنا بتلایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ 3 مرتبہ سلام کرو یا دستک دو، پھر بھی کوئی جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ لہذا اس میں دستک دینا بھی شامل ہو گیا۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، البتہ عورت صرف دستک دے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حکم بھی حدیثوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی بغیر اجازت تمہارے گھر میں جھانکے اور تم اس کو ڈھیلا مار دو جس سے چاہے اس کی آنکھ ہی پھوٹ جائے تو تم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس سے گھر اور چہار دیواری کا تقدس ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں 2 جگہ استئذان اجازت طلب کرنے کا حکم آیا ہے، ایک سورہ نور کے 4 رکوع کی شروع کی آیتوں میں، جن میں سے آیت نمبر 27 اور 28 آپ سنیے کہ جس میں اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی خوشی اور اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر وہاں اگر کسی کو نہ پاؤ تو داخل مت ہونا جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جانا، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ہماری کچھ بہنیں ان واقعات سے جو سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں غزوات اور اسلام کے غلبے کے لیے جنگوں میں شرکت سے متعلق آئے ہیں، وہ استدلال کرتی ہیں کہ عورتوں کو مختلف زندگی کے شعبوں میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کی اجازت ہے۔
جیسے کہ عورتیں غزوات میں شریک ہوئیں، تو سن لیجئے یہ استدلال غلط ہے۔ کسی استثنائی صورتحال کو عام معمولات پر منطبق کرنا کسی منطق اور دلیل سے صحیح نہیں ہے۔ اس کی حیثیت صرف ریت کے ٹیلے جیسی ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اس غلط فہمی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حجاب کے احکام اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے ہیں، اس لیے ان احکام کے نزول سے پہلے غزوات میں عورتوں کی شرکت کا ثبوت ہو کہ حجاب سے پہلے عورتوں نے غزوات میں شرکت کی ہے۔ پہلا غزوہ غزوہ بدر ہوا تو اس سلسلے میں ابو داؤد میں روایت ہے کہ ام ورقہ بنت نوفل نے بدر میں شرکت کی اجازت مانگی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی تھی۔ اس کے بعد احد کا معرکہ ہوا جس میں غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا، خود حضور زخمی ہوئے۔ یہ غزوہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بہت بڑے صدمے کا سبب بنا، بڑی ہنگامی صورتحال تھی۔ اس میں چند صحابیات کی شرکت ثابت تو ہے، جن میں سے کچھ نے باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا اور اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوئیں، جبکہ بعض عورتوں نے زخمیوں کو پانی پلایا، ان کی مرہم پٹی کی، تیر اٹھا اٹھا کر مجاہدین کو دیے۔ پھر غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق کہتے ہیں۔ ان تینوں غزوات کے بعد سورہ احزاب اور سورہ نور نازل ہوئی ہیں، جن میں حجاب اور ستر کے تفصیلی احکام آئے۔ لہذا ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے کے واقعات کو تو دلیل بنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ابھی پردے کے احکام آئے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ شکنی فرمائی، منع کر دیا۔ اس کے متعلق چند حدیثیں سننی چاہیے۔ مسند احمد اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ نر الجہاد افضل العمل افلا نجاہد؟ قال لا لیکن افضل الجہاد حج المبرور، کہ اللہ کے رسول ہم جہاد کو سب سے افضل نیکی سمجھتی ہیں، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارے لیے سب سے افضل نیکی حج مبرور ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں جہاد کن الحج، تمہارا جہاد تو حج ہے۔ غزوات میں خواتین کی شرکت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حوصلہ شکنی فرمائی، منع فرمایا، اس کی واضح دلیل اور اس کا ثبوت اس واقعے سے بھی ملتا ہے جو غزوہ خیبر کے دوران پیش آیا۔ غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں ہوا تھا۔ ابو داؤد میں، مسند احمد میں روایت آئی ہے، صحاح ستہ میں بھی ہے کہ آپ حضرات سننے والے اور ہماری سننے والی بہنیں اس کو توجہ سے سنیں، خدا کے لیے غور کریں کہ جو دلیلیں ہماری آج کل کی عورتیں پیش کرتی ہیں وہ کس قدر غلط اور بے محل ہیں، اور ان کو صحیح طور پر نہ سمجھنے سے کیا کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے۔ وہ روایت سناتا ہوں۔ حشرج ابن زیاد اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی کتاب الجہاد میں آیا باب فی المرأة والعبد یحظیان من الغنیمۃ۔ تو حشرج ابن زیاد اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی، یعنی حشرج ابن زیاد کی دادی 5 عورتوں کے ساتھ چھٹی وہ تھیں۔ کہتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نکلنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ہمیں بلوایا، ہم حاضر ہوئیں تو ہم نے
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ ناراض ہیں، غصے میں ہیں. آپ نے پوچھا تم کس کے ساتھ نکلی اور کس کی اجازت سے نکلی ہو؟ ہم نے عرض کیا ہم چلی آئی ہیں، ہم اون کاٹیں گی اور اس کے ذریعے اللہ کے راستے میں مدد کریں گی. ہمارے ساتھ کچھ پٹا پٹی اور مرہم پٹی کا سامان بھی ہے، ہم تیر پکڑا دیں گی، ستو گھول کے پلائیں گی، اس طرح خدمت بھی کریں گی. حضور نے فرمایا چلو واپس جاؤ. پھر جب اللہ نے خیبر کو فتح کرا دیا تو حضور نے ہم کو مردوں کی طرح حصہ دیا. میں نے پوچھا دادی کیا چیز ملی تھی؟ دادی نے کہا کھجوریں ملی تھی. حضور نے اس روایت میں صاف فرمایا کہ قمنا فانصرفنا. حضور کے تیور بھی دیکھیے. خود صحابیہ فرماتی ہیں کہ ان کے نکلنے اور لشکر میں شامل ہونے پر حضور ناراض ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کہ تم کس کے ساتھ آئی ہو اور کس کی اجازت سے آئی ہو، اور پھر اس حکم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ناراضگی کتنی ہوگی کہ فرمایا اٹھ جاؤ اور واپس جاؤ. اور حضور نے ان خواتین کو جو کھجوریں عنایت کی تھیں وہ اس لیے کہ بہرحال یہ غزوے کے لیے نکلی تو تھیں. اب اس سے پہلے کے غزوات سے استدلال اگر کیا جاتا ہے تو ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید میں جب تک شراب کی حرمت نہیں آئی تھی مسلمان شراب پیتے رہے، کیا اس سے شراب کے حلال ہونے پر استدلال کریں گے؟ اسی طرح جب تک سود کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، سود لیا اور جاتا رہا، تو کیا اس سے سود کے حلال ہونے پر دلیل لائی جائے گی؟ لہذا ہم کو یہ بات پیش نظر رکھنی پڑے گی کہ شریعت کے احکام اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے ہیں، اور جب دین مکمل ہوا تو دو ٹوک انداز میں فرما دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے. لہذا ہمیں اب بحیثیت کل شریعت، قانون اسلامی اور دین کے مجموعی مزاج کو ہر مسئلے میں اپنے سامنے رکھنا ہوگا اور اس کی اتباع کرنی پڑے گی. وصلی اللہ علی النبی